شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور خواب کے ذریعے جو بات بتائی جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی بتائی جاتی ہے۔ جو انسان جمعے کی نماز کو ترک کرتا ہے، جان بوجھ کے سستی کرتا ہے، اس پہ منافقت کا ڈر ہے کہ کہیں نفاق کی مہر نہ لگ جائے۔ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ آج کے بعد نماز پڑھنی ختم کر دو، تم یقین کے مقام پہ پہنچ گئے، تو ہم کہیں گے قرآن اور سنت میں دین محمدی، دین اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کسی کے خواب کی بنیاد پہ کوئی حلال حرام نہیں ہو سکتا، کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ جہیز کی لعنت ہے تو ہزاروں مسلمان بچیاں بیٹھی ہیں اپنے گھر میں جن کے غریب ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں۔ سزا اتنی بھیانک ہے کہ اس کے گالوں کو چیر دیا گیا، ناک کو چیر دیا گیا، آنکھ کو چیر دیا گیا۔ کہا یہ وہ انسان ہے جو اپنے دل میں جھوٹ تراشتا، اپنے پاس سے جھوٹی خبر تیار کرتا، اور پھر صبح سویرے نکلتا اور اس کو سنا اور اس کو سنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، جس کو چھوڑ کے ہم نے ایک اور جہاں کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اس زندگی کے اختتام پہ برزخ کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ کسی کو قبر نصیب ہو یا قبر نصیب نہ ہو، موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کہ یہ درمیانی عرصہ، یہ برزخ، یہ جہاں سزا یا عذاب، سزا یا جزا، عذاب یا نعمتیں، یہ پالا پڑنے والا ہے۔ جیسی زندگی گزاری ہوگی، جیسے اعمال کیے ہوں گے، ان اعمال کے مطابق برزخ کے اندر انسان سے سلوک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی زندگی کے بعض حالات اپنی امت کو سنائے، اور کچھ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اور علم غیب کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی زندگی میں سب کچھ بتا دیا۔ تو ہم ان بھائیوں کو دعوت دیں گے، اللہ مالک کا کلام سنیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مولا فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
وما ينطق، وہ نہیں کلام کرتے اپنی خواہش سے۔ ان کے اوپر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے غیب کی جتنی باتیں بتائی، آخرت کے جتنے مسائل بتائے، قیامت تک امت کو پیش آنے والے مسائل کی خبر دی، کس بنیاد پہ؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی کی بنیاد پہ اللہ خبر دیتا تھا تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت تک وہ بات پہنچا دیتے تھے، اور اگر اللہ خبر نہ دیتا، اگر وحی کا نزول نہ ہوتا تو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم نہ ہوتا۔ آپ کا علم وحی کے ذریعے وہ نور تھا جو اللہ نے اتارا اور آپ نے اپنی امت تک پہنچایا۔ اور بعض واقعات، برزخ کے بعض حالات اللہ مالک نے ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب کے اندر بھی دکھائے، اور نبی کا خواب بھی وحی کی اقسام میں سے قسم ہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور خواب کے ذریعے جو بات بتائی جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی پہنچائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی بتائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7047 سنیے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھ لیتے، اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے تو ان سے سوال کرتے، کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو وہ خواب سناؤ تاکہ اس کی تعبیر بیان کی جائے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اللہ مالک اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے کوئی بات بتانا چاہے بتا دیتا ہے۔ کسی کو اچھا خواب آنا یا اس کے لیے کسی اور کو اچھا خواب دکھانا اور خواب کے ذریعے کوئی اشارہ ہو جانا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے خواب کی بنیاد پہ شریعت نہیں بنے گی۔ اب آج کوئی یہ کہے کہ مجھے خواب آیا اور خواب کے اندر مجھے حکم ہوا کہ یہاں بابا جی کا مزار بنا دو، تو چونکہ خواب، اچھے خواب آنا بہت اچھی بات ہے، تو یہ مجھے خواب میں آرڈر ہوا ہے تو میں یہاں پیر جی کی قبر بنا کے بیٹھا ہوں۔ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ آج کے بعد نماز پڑھنی ختم کر دو، تم یقین کے مقام پہ پہنچ گئے، تو ہم کہیں گے قرآن اور سنت میں دین محمدی، دین اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کسی کے خواب کی بنیاد پہ کوئی حلال حرام نہیں ہو سکتا، کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے، هل رأى احد منکم رؤیا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ پھر فرماتے ہیں کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا، رات کو آنے والے دو میرے پاس آئے، یعنی اللہ مالک کی طرف سے فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلیے ہمارے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخِرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو لیٹا ہوا تھا، دوسرا اس کے سر پہ ایک بھاری پتھر لے کر کھڑا ہوا تھا، وہ پتھر اس کو مارتا، یہ کچلا جاتا، پتھر دور جا کے گرتا، یہ اتنی دیر میں پتھر اٹھا کر لاتا، یہ جو کچلا گیا تھا، مٹی ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، یہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا سبحان اللہ، ما ہذان، اللہ پاک ہے، یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے ان دونوں کا؟ میرے ساتھیوں نے کہا چلیے ابھی اور آگے چلیے، اور مناظر دیکھنے ہیں۔ فانطلقنا فاتینا علی رجل مستلق لقفاہ واذا آخر قائم علیہ بکلوب من حدید، ایک اور منظر دیکھا، ایک اور آدمی کے پاس پہنچے جو سیدھا چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی لوہے کا ایک آنکڑا لے کے اپنے ہاتھ میں کھڑا ہوا، جس کو اس کے منہ میں داخل کرتا، اس کے کنارے کو، اس کی انی کو، اس کی نوک کو
اور منہ سے داخل کر کے چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا، پھر یہاں سے نکالتا اس کے ناک کے نتنے میں داخل کرتا اور کاٹتا ہوا چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا، پھر اس کی آنکھ میں داخل کرتا اور آنکھ کو چیرتا ہوا کاٹتا ہوا گدی تک لے جاتا، پھر اس کی دوسری سمت متوجہ ہوتا اور وہاں سے یہ چیر پھاڑ شروع کر دیتا۔ اتنی دیر میں اس کا پہلے والا حصہ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا؟ میرے ساتھیوں نے مجھے کہا ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، فانطلقنا فاتینا علی مثل تنور، تو ایک ایسی عمارت کے پاس پہنچے جو تنور کی شکل کی تھی اور اس کے اندر بہت شور شرابہ تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت ساری عورتیں اور مرد جو بے لباس تھے، ان کے نیچے سے آگ کی ایک لہر آتی تھی جس کی شدت سے وہ چیختے اور چلاتے تھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیا ماجرا ہے؟ یہ تنور طرح کی عمارت کے اندر، آگ کے اندر ان کو جلایا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا ابھی آگے چلیے، تو ہم ایک ایسی نہر پر پہنچے جو سرخ خون کی مانند تھی، جس میں ایک آدمی تیر رہا، دوسرا آدمی کنارے پر بیٹھا ہوا۔ وہ تیرتا ہوا آدمی اس کنارے والے آدمی کے پاس آتا تو یہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس دیتا، اس کے منہ میں گھسیڑ دیتا۔ وہ پھر تیرتا ہوا واپس آتا اور یہ پھر پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ اس کا کیا ماجرا ہے؟ میرے ہمراہیوں نے کہا چلیے ابھی آگے چلیے، تو ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو انتہائی بدصورت، مکروہ صورت کا آدمی۔ تم نے کوئی مکروہ صورت کا آدمی دیکھا ہو تو وہ ویسا ہی تھا جس نے آگ جلائی بھی تھی، بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، ایندھن اکٹھا کرتا تھا، آگ بھڑکاتا تھا اور آگ جلاتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے، ایک باغ میں پہنچے جس میں بہار کی گلشن کی ساری کلیاں بہار کے موسم میں جیسے پھول کھلتے ہیں ایسے پھول کھلے ہوئے، اور باغ کے درمیان ایک طویل قامت انسان کھڑا ہوا جس کا قد اتنا لمبا کہ اس کی لمبائی کی وجہ سے میں اس کے سر کو نہ دیکھ سکا، اور اس کے گرد انتہائی خوبصورت بچے کھیل رہے، بڑی تعداد میں موجود تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابھی اور آگے چلیں۔ ہم آگے چلے اور ایک تناور درخت کے پاس پہنچے، بہت بڑا درخت، بڑا خوبصورت درخت، ایسا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ مجھے کہا گیا اس کے اوپر چڑھے، میں اس کے اوپر چڑھا تو ہم ایک ایسے شہر کے دروازے پر پہنچے جو انتہائی خوبصورت تھا، جس کی خوبصورتی کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اینٹ سونے کی لگی ہوئی اور ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوئی۔ ہم نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھول دیا گیا۔ ہمیں وہاں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئے جن کے جسم کا آدھا حصہ انتہائی خوبصورت اور آدھا حصہ انتہائی بدصورت۔ میرے ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا، ایک نہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دوڑتے ہوئے اس چوڑی نہر میں جاؤ اور نہا لو، اس میں کود جاؤ، اس میں غسل کرو۔ وہ نہر جس کا پانی دودھ کی طرح سفید چمکتا ہوا پانی تھا، وہ اس میں نہائے، اور جب نہا کے نکلے تو ان کے جسم کی وہ بدصورتی ختم ہو گئی، پورا جسم انتہائی خوبصورت ہو گیا۔ تب میرے ساتھیوں نے کہا یہ جنت عدن ہے، ہم جنت کے اندر ہیں، یہ جنت ہے اور وہ آپ کا گھر ہے۔ اشارہ کیا، میں نے اپنے سر کو بلند کر کے دیکھا تو ایک بدلی کی طرح کا، سفید بدلی کی طرح کا مجھے ایک محل نظر آیا۔ میں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، میں تو پھر اپنے گھر میں جاتا ہوں، وہ میرا گھر ہے، وہ میرا محل ہے، میرا قصر ہے، اللہ تمہیں برکت دے، میں اپنے گھر میں جاتا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی آپ کی دنیا کی زندگی باقی ہے، ابھی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے بڑے عجیب منظر دیکھے ہیں، بڑی عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ وہ بولے جس آدمی کا آپ نے سر دیکھا کچلا جا رہا، پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا،
اور وہ پتھر سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو رہا. یہ وہ بد نصیب انسان ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر اس کو بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا. قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سویا رہا. یہ وہ ہے جو فرض نماز کے وقت میں سویا رہتا. معنی یہ کہ جب اٹھتا تو پھر نماز پڑھتا، وقت پہ سویا رہتا. اس کی یہ کیفیت ہے. فرض نمازوں کو وقت پہ ادا نہ کرنے والے کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے سر کو پیسا جا رہا ہے، پتھروں سے ریزہ ریزہ کیا جا رہا ہے. ارے بھائی، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو مسجد میں آتا ہی نہیں، جس کا ماتھا خاک آلود اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہی نہیں، زمین پہ ماتھا ٹیکتا ہی نہیں، بہت کرتا ہے تو کبھی جمعہ پڑھ لیتا ہے، وگرنہ جمعے کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. پھر عید کا انتظار ہوتا ہے کہ عید آئے گی تو دوبارہ عیدگاہ میں جائیں گے. اللہ کے لیے سوچئے کہ اس کا کیا حال ہوگا. قرآن کا علم سیکھا، شریعت کے مسائل کو جانا اور پھر چھوڑ دیا، دنیا کی رنگینی میں ڈوب گیا. قرآن حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا، اور اس کے سامنے نماز کے درمیان کئی بہانے ہیں. کہیں دنیا کے کھیل و کود ہے، کہیں فکر معاش ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ اور گپ شپ ہے. کبھی کسی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، کبھی کسی وجہ سے نماز چھوڑ رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ ترک کرنے سے باز آ جاؤ. جو انسان جمعے کی نماز کو ترک کرتا ہے، جان بوجھ کے سستی کرتا ہے، اس پہ منافقت کا ڈر ہے کہ کہیں نفاق کی مہر نہ لگ جائے. اور ہاں، جہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو ساری رات فلمیں دیکھتے ہوئے گزرتی ہے، اور جب ساری رات فلم دیکھتے ہوئے گزریں گے پھر صبح سوئیں گے تو عصر پہ آنکھ کھلے گی. قرآن کا علم حاصل کیا کہ قرآن میں اللہ مالک زنا سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نور ملا اسے، یہ حکم سنا اس نے، یہ علم حاصل کیا اس نے، لیکن اس کے باوجود کہتا جی جوانی ہوتی مستانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. قرآن کا احکامات، قرآن کے حکم، قرآن کی باتیں، قرآن کا نور، قرآن کا علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا، ترک کر دیا، اسے سستی میں پڑ گیا. یہ وہ مجرم ہے جس کے سر کو قبر کے اندر پتھر سے کچلا جا رہا ہے. یہ سزا ہے نماز کو چھوڑنے کی. اور وہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا، جس کے منہ میں لوہا ڈال کے اس کے منہ کو، اس کے ناک کے نتھنے کو، اس کی آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ کون ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ وہ جرم جس میں آج ہماری اکثریت گرفتار ہو چکی ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں ہیں. سننے کا فائدہ تب ہے جب اپنی زندگی سے ان گناہوں کو ہم دور کر لیں. یہ کون سا مجرم ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس کی سزا اتنی بھیانک ہے کہ اس کے گالوں کو چیر دیا گیا، ناک کو چیر دیا گیا، آنکھ کو چیر دیا گیا. کہا یہ وہ انسان ہے جو اپنے دل میں جھوٹ تراشتا، اپنے پاس سے جھوٹی خبر تیار کرتا، اور پھر صبح سویرے نکلتا اور اس کو سنا اور اس کو سنا، ادھر وہ جھوٹ پھیلا اور ادھر وہ جھوٹ پھیلا. وہ تھوڑی ہی دیر کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ جھوٹ پھیل جاتا، اور یہ مزے لے رہا ہے، جھوٹی خبر چھوڑ دی، اب دیکھو ہوتا کیا. پرانے دور میں تو شاید اتنا جھوٹ پھیلانا مشکل تھا، آج بہت آسان ہے. واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دو،
اب تو جھوٹ کا عالمی دن نہیں منایا جاتا. 1 اپریل فول، ایک جھوٹی خبر دیتے ہیں اور بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور اس ایک جھوٹ کی بنا پر فساد کتنا برپا ہو رہا کہ آخری جو تہوار ان جھوٹوں کا گزرا ہے اس پہ اخبارات میں یہ خبر چھپی. کسی مذاق کرنے والے نے اپنے دوست سے مذاق کیا فون کر کے، تیرا جوان بیٹا مر گیا. وہ اپنی گاڑی کو دوڑاتا ہوا بھاگا کہ میں اپنے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے چہرہ ہی دیکھ لوں. اس پریشانی میں نکلا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ بھی مر گیا. اس کی لاش گھر پہنچی تو اس کا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی مر گیا. اس کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، دوست نے بس وہ جشن منانا تھا، منا لیا. فیس بک کے ذریعے جھوٹی باتیں، نیٹ کے ذریعے جھوٹی باتیں، ٹیلی فون کے ذریعے جھوٹی باتیں، دوستوں کی مجلس میں جھوٹی باتیں. ابھی تو آپ لذت لینے کے لیے کرتے ہیں. کہیں آؤٹنگ پہ جانا ہو تو جتنے زیادہ کسی کو لطیفے یاد ہو ساری بجلی کہہ دی اونو نہ بھولیا جے، اونو نہ لے لیا جے، سفر بور نہیں ہون دینا. بڑی مزے کی باتیں سناتا، گھڑ گھڑ کے جھوٹ بولتا. اور اس جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ برزخ کی زندگی میں ہی، قبر کے اندر ہی اس کا ماجرا کہ اس کے منہ کے اندر لوہے ڈال کر اسے چیرا جا رہا ہے. ناک کو چیرا جاتا ہے گدی تک، آنکھ کو چیرا جاتا ہے گدی تک. یہ حصہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسرے حصے پہ شروع ہو جاتا ہے. اس سے فارغ ہوگا وہ انسان تو اس کا ادھر شروع ہو جائے گا، اور یہ عذاب اس کا جاری رہے گا جب تک اسے اٹھایا نہ جائے. اگلے جہان کی تو باتیں ہی الگ ہے. یہ تو برزخ کا عذاب ہے، یہ تو قبر کی خبریں ہیں. تندور جیسی عمارت جو آپ نے دیکھی جس میں لوگ، عورت اور مرد برہنہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو زنا کیا کرتے تھے. یہ زانی تھے. ان کے نیچے سے آگ کی لہر آ کے ان کو نیچے سے جلاتی تھی، کیونکہ شرمگاہیں نیچے ہیں، اور یہ ان شرمگاہوں کے لیے عارضی حرام لذت تلاش کرتے تھے. اللہ نے حلال کا راستہ کھولا ہے لیکن حلال کی طرف نہیں چلتے. کیوں؟ اجی وہ شادی کر کے بیوی گھر میں لے آئیں. وہ ایک ظالم کا مشہور جملہ ہے کہ تازہ دودھ بازار میں ملتا ہو تو بھینس پالنے کا کیا فائدہ ہے. اس کو سناؤ یہ کہنے والے کہ تازہ دودھ باہر ملتا ہو تو بھینس گھر میں نہیں رکھی جاتی. یہاں پیارے حبیب خبر دے رہے ہیں. تنور جیسی ایک بلڈنگ کے اندر جس کے اوپر سے منہ تنگ ہے، نیچے سے پیدا کھلا ہے، اس میں ان کو اکٹھا کر کے برہنہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دنیا میں یہ اپنے جسم کو حرام راستے میں برہنہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے، تو یہاں عذاب کے اندر بھی یہ برہنہ ہو گئے. حلال راستہ ہے نکاح. اور جی نکاح کے خرچے کون کرے؟ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے 50 روپے میں کام ہو جاتا ہے، 500 میں کام ہو جاتا ہے، 1000 میں کام ہو جاتا ہے. اور نکاح کرنے پہ اتنی بڑی بڑی مجبوریاں سر پہ پڑتی ہیں. یہ مجبوریاں سر پہ پڑے، ان مجبوریوں کو پورا کرے تو جنت کے درجے ملتے ہیں، اور ان مجبوریوں سے بھاگ کے حرام راستے میں داخل ہو تو ابھی اگلے جہاں کا ماجرا تو آگے ہے. اسی قبر کے اندر جو حشر ہوتا ہے زانیوں کے ساتھ، اس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اور حلال راستہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، ایک شخص ایک درہم، ایک دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یتیموں بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے، اور ایک درہم سے کھانا اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ فی سبیل اللہ خرچ ہونے والے درہم پر اللہ اس کو وہ ثواب نہیں دیتا جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا ثواب دیتا. برا ہو، رسم و رواج کا،
بعض قبائل میں رسم و رواج اتنے عام ہو گئے، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ نوجوان زنا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حق مہر ہے تو بہت بڑی رقم، جہیز کی لعنت ہے تو ہزاروں مسلمان بچیاں بیٹھی ہے اپنے گھر میں جن کے غریب ماں باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں، اور نوجوان ہندوؤں کی تہذیب کے ایسے رضیہ ہو چکے ہیں کہ جی گاڑی دیں گے تو شادی ہوگی، مکان بنائیں گے تو شادی ہوگی۔ بیٹی والے کے ذمے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام لگائے وہ سن لو، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے مرد سے اس کا نکاح کر دے۔ چوتھا کام نہیں ذمہ لگایا، یہ بیٹی پیدا ہوتے ہی جہیز کے لیے ایک کمرہ بنا لو اور تھوڑی تھوڑی مشینیں خرید کے اکٹھی کرنی شروع کر دو تاکہ کوئی آ کے بھیڑیا تمہارا سارا سامان لے کر بیٹی سمیت چلا جائے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لڑکی والے پہ ذمہ داری ہے نام اچھا رکھے، تربیت مسلمانوں والی کرے، اسے قرآن یاد کرائے، حدیث یاد کروائے، گھر کے کام کاج سکھائے، خاوند کی اطاعت کرنا سکھائے، اسے دیندار بچی بنائے، اور جس سے رشتہ کرے وہ بھی دیندار مسلمان بچہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان بچی اپنے گھر میں بیٹھی 40 سے اوپر ہو جاتی ہے، اس کے نکاح کی کوئی امید نہیں لگتی کیونکہ باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ زنا کو مشکل بنائیے، نکاح کو آسان بنائیے، وگرنہ یہ زنا کے راستے پہ چلنے والوں کا انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اور کہا وہ جو خون کی نہر میں تیر رہا تھا، جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے، وہ سود خور انسان تھا، وہ سود کھانے والا، وہ غریبوں کا خون چوسنے والا اس دنیا میں، اسے اس جہاں کے اندر بھی برزخ میں بھی خون کی نہر میں ہی غوطے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے بہتر تھا کہ دنیا میں پتھر کھا لیتا، سود نہ کھاتا، لیکن اس نے اس سود کے اوپر چلنے کے لیے بہانے تراش لیے۔ جی نہیں، آپ نہیں سمجھتے، مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کوئی پیغام دے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تو جی وہ آپ پہ ڈٹھی ویسی، جب آگے جائیں گے دیکھی جائے گی۔ اب دنیا کے اندر تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا ایک لقمہ۔ سود کا سب سے کم درجے کا گناہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ سود کی ہلاکت کیا ہوگی کہ سود خور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری کر لے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب تو دنیا کی لالچ کے لیے زمینیں بھی سود پہ، گاڑیاں بھی سود پہ، مکان بھی سود پہ۔ برا ہو مولویوں کا، انہوں نے چندہ لینا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی سود کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھولا ہوا ہے۔ ایک بینک شروع ہوا جس نے اپنے نام کے ساتھ ربا فری بینک، تو میں نے فون کر کے ان سے پوچھا بھی آپ گاڑی دیتے ہیں؟ کہا جی دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر قسط شارٹ ہو جائے تو پلنٹی لیں گے؟ کہا جی بالکل لیں گے۔ میں نے کہا پھر ربا فری کیسے ہوئے؟ آپ تو سود لے رہے ہیں، جو آپ کا معاملہ ڈن ہو گیا، 1 مہینے قسط نہیں دی جا سکی تو آپ تو اس کے اوپر پلنٹی لے رہے ہیں، جرمانہ لے رہے ہیں، یہی تو سود ہے۔ کہا نہیں جی وہ ربا فری اس طرح ہے کہ ہم وہ پیسے لے کر اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرتے، فلاں مولانا صاحب نے ہمیں فتویٰ دیا ہے تو ہم وہ ان کے مدرسے کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ سود کھانے والے جتنے مرضی بہانے تلاش کر لیں، اس منظر کو نہ بھولیں۔ خون کی نہر ہے جس میں سود خور غوطے کھا رہا، اور اس کے منہ پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، اس کے منہ کے اندر پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ اور کہا وہ جو شخص بڑی کرخت صورت والا، مکروہ صورت والا انسان تھا، وہ جہنم کا داروغہ تھا، وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا۔
اور وہ لمبے قد کے باغ کے اندر جو آپ کو صاحب نظر آئے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ان کے گرد جو بچے کھیل رہے تھے، جو بچے تھے خوبصورت، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والے بچے جو بچپن میں ہی بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان بچوں میں مشرکین کے بچے بھی شامل ہوں گے؟ کفار کے بچے بھی شامل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان میں مشرکین اور کفار کے بچے بھی شامل ہوں گے. کیوں؟ ہر پیدا ہونے والا فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے نصرانی بنا دے، یہودی بنا دے، جس راستے پہ چلانا چاہیں وہ چلا دے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر کافر کا بچہ بھی بلوغت سے پہلے مر گیا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا، تو وہ بھی اللہ کی جنت میں ہوگا. اور وہ جو لوگ دیکھے جن کے آدھے بدن خوبصورت تھے اور آدھے بدصورت تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے اور گناہ بھی کیے، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اس نہر میں نہلانے کے بعد ان کے وہ گناہ معاف ہوئے اور وہ بدصورتی ان کی ختم ہو گئی. قبر کی زندگی، قبر کا عذاب برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عقل پرست شک کرتے ہوئے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، لیکن جن کی عقل میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے اتباع کرنی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے. وہ عقل میں آئے تب بھی کرنا ہے، عقل میں نہ آئے تو تب بھی کرنا ہے. خلل ہماری عقل کا ہو سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے پیارے حبیب کا فرمان سن کے کہ یہ برزخ کی زندگی، یہ قبر کا عذاب، یہ قبر میں جزا و سزا، یہ برحق ہے. انسان جو اس عذاب یا ثواب کی مراحل سے گزرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مالک نے حلال اور حرام واضح کر کے بیان کیا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے. اس راستے پہ چلو گے اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاؤ گے، اس راستے پہ چلو گے تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. اب قبر میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو یا برا سلوک ہو، دونوں صورتوں میں یہ عین انصاف ہے. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. آپ کو وہ عمل بتا دیا کہ ان عملوں کے کرنے کی بنا پہ قبر میں عذاب ہوگا، یہ عمل کرو گے تو قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے، وہاں ثواب ملے گا، خیر ملے گی، یہاں سزا ملے گی. عمل بتا دیے، آپ کے لیے بیان ہو گیا، شریعت میں مسائل ذکر ہو گئے. اب آپ چاہیں اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، بچ جائیں، اور چاہیں کہ جو ٹھیک ہے مولوی صاحب جی گلنا تو ٹھیک نہیں، لیکن جو مزہ فجر کی نماز کے ٹائم پہ آتا ہے نا سونے کا، وہ ساری رات نہیں آتا. نیندر پہندی اذان تو 5 منٹ پہلے، کیونکہ شیطان پیچھے گرہ لگاتا ہے آپ کے. انسان اٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے، گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے دوسری کھل جاتی ہے، اور کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے. اور اگر اذان سن کے کمبل اوپر لے کے کان کے اوپر، موٹا اگر کمبل رکھتے کان اندر نہ آواز آوے حی علی الصلاۃ، پھر شیطان اسے موت بھی کر کے جانتا ہے کہ سوتا رہو، بڑی لمبی رات ہے، پڑھا رہو، کیا ٹینشن والی بات، اٹھو گے تو نماز پڑھ لینا. اجی میں نماز چھوڑتا نہیں ہوں، پڑھتا ہوں الحمدللہ، نماز چھوڑتا نہیں ہوں، بھلے 8 بجے اٹھ کے پڑھ لوں لیکن پڑھتا ضرور ہوں. آپ اس سے تو اچھے ہیں جو بالکل نہیں پڑھتا، اس سے تو اچھے ہیں جو بالکل نہیں پڑھتا کہ 8 بجے آپ نے پڑھ لی، لیکن حدیث آپ کو میں نے سنا دی، پتھر ہاتھ میں ہے، سر پہ مار رہا ہے، سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، پتھر لڑک کے دور گرتا ہے، یہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے، سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ پھر مارتا ہے، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہ ماجرا جاری رہے گا. یہ وہ ہے جو فرض نماز کے وقت پہ سویا رہتا. ہمت ہے، حوصلہ ہے برداشت کرنے کی تو کر لو، اور اگر نہیں ہے
تو آؤ پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو، ان اعمال کی طرف آؤ جن اعمال پہ چلنے کی بنا پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، انسان قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ آئیے، قبر میں کس کے لیے عذاب ہے؟ وہ کون سے بڑے بڑے اعمال ہیں جن کی بنا پہ قبر کے اندر سزا کا ماجرا ہوگا؟ سب سے پہلے شرک اور کفر وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے جس کے مرتکب کو قبر میں شدید عذاب ہوگا۔ شرک کا معنی کیا ہے؟ انسان خالق حقیقی اللہ مالک کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارے، کسی اور سے بھی دعائیں کرے، کسی اور کو بھی سجدہ کرے، کسی اور کو بھی رکوع کرے، کسی اور کے لیے بھی قربانی کرے، ساری عبادات کسی کے لیے کرے، اللہ مالک کا کفر کر کے انکار کر کے کافر ہو گیا، کچھ اللہ کے لیے بھی کرے اور کسی اور کے لیے بھی کرے، کسی اور کو بھی پارٹنر بنائے، اللہ کا مشرک ہو گیا۔ اللہ کے لیے بھی سجدے، قبروں پہ بھی سجدے، اللہ کے لیے بھی بیت اللہ کا طواف، بابے کی چوکھٹ کا بھی طواف، قربانی اللہ مالک کے لیے بھی اور بابا جی کے عرس پہ بھی، یا اللہ مدد بھی اور یا حسین مدد بھی، اللہ کو بھی پکارتا ہے، غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ کو بھی رب کہتا ہے، نوری بوری والے کو بھی رب کہتا ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، اتو بندہ وچوں وچوں رب ہے، اوپر سے اور ہے، بابا اندر سے اور ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے، اللہ اس کے اندر آ چکا ہے، یہ رب کی روپ ہے، مختلف صورتیں ہیں جس میں رب دنیا پہ آیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا مکمل انکار کر کے کافر ہو، یا اللہ کو مان کر ساتھ کسی اور کو اللہ کی عبادت کا، ذات کا، صفات کا پارٹنر بنا کے مشرک ہو، دونوں صورتوں میں قبر کے اندر شدید عذاب ہے۔ آئیے حدیث سناتا ہوں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث نمبر 4753۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثم يقيض له اعمى ابكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا۔ کافر کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس پہ ایک اندھا گونگا بہرا انسان مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں ایسا اہنی، ایسا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جو اس کے سر پہ مارتا ہے۔ اگر اس ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ پہ وہ برس جائے تو پہاڑ ریت ہو جائے، انسان کے سر کا کیا بنے گا؟ جب اس کافر کے سر پہ وہ ضرب پڑتی ہے، مشرق و مغرب کی ساری مخلوق سوائے انسان اور جن کے اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ یہ ضرب کھا کے وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس میں پھر روح لوٹائی جاتی ہے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ اور ایک اور روایت میں اس ہتھوڑے کی تفصیل کا بھی ذکر آیا کہ مشرق و مغرب کی مخلوق مل کے اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے، اور جب کافر کے سر پہ اس کی قبر میں اس پہ چوٹ پڑتی ہے، اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ہم بڑے گناہگار ہیں مولا، لیکن مالک تیرے علاوہ اپنے سر کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتے، پریشانی اور غم اور دکھ اور خوشی میں تیرے علاوہ کبھی کسی اور کے نام کی دہائی نہیں دیتے، پکارتے ہیں تو تجھے، پوجتے ہیں تو تجھے، جھکتے ہیں تو تیرے لیے۔ اسی لیے مشرک ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، تیری بھی عبادت کی دعوت نہیں دیتے، تجھ سے بھی مانگنے کا پیغام نہیں دیتے، تجھ سے ہی مانگنے کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو اہل شرک کے سینے کو ہمارے لیے غیظ و غضب کا سمندر بنا دیتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ صرف تو راضی ہو جائے،
ساری کائنات دشمن بن جائے، تیری عزت کی قسم ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ مولا اسی توحید کے عقیدے کا، اس عمل کو وسیلہ بنا کے تیرے سامنے دعا گو ہے، اپنی رحمت اور کرم سے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد طہارت میں بے احتیاطی، اس کے چھینٹوں سے نہ بچنا، پاکی حاصل نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا نہیں اکثر لوگ، اللہ رحم کرے تو کرے، جہاں ضرورت ہوگی پینٹ کی زپ کھولیں گے اور دھار مار کے آگے بیٹھ، ویسے پینٹ اوپر کے بیٹھ کے اپنے کام شروع ہوں گے۔ ارے بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ او جی کوئی بات نہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور جی کی کرنے کتنے پانی رکھیے کول بوتل 24 گھنٹے کتنے حمام لبتے پھریے، کوئی بات نہیں۔ نماز کا کہا جائے بھائی نماز پڑھ لو، تسی پڑھ لو، میرے کپڑے خراب میں۔ ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھے ہو، مرنا تو سب نہیں ہے، لیکن ڈرائیور کے لیے موت 24 گھنٹے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کھڑی ہوتی، اور وہاں بیٹھ کر آپ کو یہ تمیز نہ ہو کہ میں نے کپڑے پاک رکھنے ہیں، کسی وقت بھی نماز کا کہیں وقت آ سکتا ہے، میں نماز پڑھوں۔ پیشاب کرتے ہوئے بے احتیاطی، طہارت کرتے ہوئے بے احتیاطی، یہ پرواہ نہیں، یہ قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اکثر عذاب القبر من البول، عذاب قبر زیادہ تر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان احتیاط نہیں کرتا، طہارت نہیں کرتا، پانی استعمال نہیں کرتا، ڈھیلے استعمال نہیں کرتا، مٹی استعمال نہیں کرتا، اور ویسے ہی اٹھ کے چل پڑتا ہے، وہی پیشاب کے قطرے اس کے جسم پہ لگ رہے، اس کے کپڑوں پہ لگ رہے۔ اکثر عذاب قبر اسی گناہ کی بنا پر ہوتا ہے۔ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے آئیے ایک سبب اور سنیں، چغلی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لگائی بھجائی۔ یہ تو بڑا اچھا ایک شغل مل رہا ہے نا ہمارے ہاں۔ تو دو بھائیوں میں دیکھا بڑی محبت ہے، دو سگے بھائی ہیں، اکٹھی دکان پہ کام کرتے ہیں، اب ساتھ والی دکان یار بڑی محبت ہے نا، بالکل کو تلی یہ جی وہاں کے اے تے لڑائی کرن نا، اس کے کان میں کہہ دیا تیرا بھائی تجھے گالیاں دے رہا تھا، اس کے کان میں تیرا بھائی تجھے گالی دے رہا تھا۔ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے بیچارے، ایک پلیٹ میں کھانے والے، آپس میں بول چال بند ہوگی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، فساد شروع ہو گیا۔ یہ دور بیٹھ کے بگلے بجا رہے، دیکھے باش ایک کی گیڑا لایا سی، کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 218، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے درمیان سے گزرے اور کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے مسئلے میں نہیں، کوئی بہت بڑے گناہ میں نہیں پھنسے ہوئے، یعنی یہ اس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، معاشرے کے اندر وہ گناہ عام سی بات تھی، لیکن اس گناہ پہ پکڑے گئے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک تو وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا، طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، پیشاب کرنے کے بعد صفائی اور پاکی اختیار نہیں کرتا تھا۔ کفار کے ملکوں میں تو یہ منظر نظر آتا ہے، یورپ کے ٹور پہ میں نے دیکھا ایک جگہ سے گزرتے ہوئے، جس کو حاجت ہوتی ہے وہ ایک دیوار ہے، وہ دیوار کے پاس آتے ہیں، پینٹ کھولی، وہ بھی اتنے تنگ ہو گئے اس کی بدبو سے، انہوں نے ایک ایسا پینٹ ایجاد کیا ہے کہ وہ دیوار پہ پینٹ کر دیتے ہیں، جو وہاں کھڑے ہو کے اپنی حاجت اس طرح پوری کرتا ہے وہ بیک گیئر لگا کے اسی کے کپڑوں پہ آتا ہے۔ لیکن مسلمان بھی یہ سلوک کرے، نماز پڑھنے والا بھی یہ حرکتیں کرے کہ اسے طہارت کا نہ پتہ ہو، وہ اپنے کپڑوں کی پاکی اور ناپاکی کا خیال نہ کرے،
تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کا جرم یہ تھا کہ وہ پیشاب کے بعد احتیاط نہیں کرتا تھا، اس کی پلیدی سے نہیں بچتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا چغل خوریے کرتا پھرتا تھا، اس کی سنی اس کو، اس کی سنی اس کو، اس کی سنی اس کو۔ وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس کوئی شخص پہنچا، اس نے کہا فلاں ابن فلاں کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، آپ کے خلاف فلاں مجلس میں یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو انہوں نے دو بڑے پیارے جملے کہے، کہا اچھا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ملا؟ یہ آگ لگانے کے لیے شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور کارکن نہیں ملا؟ تو ہی اس کا نمائندہ بن کے میرے پاس آیا۔ اور دوسرا جملہ کہا کہ اس نے تو مجھے پتھر مارا لیکن وہ پتھر مجھے لگا نہیں، مجھ تک پتھر پھینکا جو راستے میں گر گیا، مجھے نہیں لگا، تو نے وہ پتھر اٹھا کے مجھے زور سے مارا۔ اگر تو مجھے یہ بات نہ بتاتا تو مجھے تو خبر نہ ہوتی، وہ پتھر تو راستے میں گر گیا، میرے تک نہیں پہنچا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو نے اس پتھر کو اٹھا کر دوبارہ مجھے مارا۔ تو چغل خور، کان بھرنے والا، اس کو دوست نہ سمجھیے، وہ دشمن ہے اپنا بھی اور دشمن ہے آپ کا بھی۔ یہ دوسرا جو انسان تھا یہ چغل خور تھا، یہ آپس میں لڑائیاں کرواتا تھا، یہ ایک دوسرے کی باتیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتا تھا، اور اس کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا تھا، شغل میلہ سمجھتا تھا، وقت گزاری سمجھتا تھا۔ آج قبر کے اندر اس کو اس بنا پہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ فرما کر پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کی سبز ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پہ ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ دو ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ان قبر والوں کے ساتھ کیا۔ آج ہمارے ہاں یہ عمل ہر قبر پہ ہوتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ ان کو تو عذاب ہو رہا تھا، آپ کے مردے کو بھی عذاب ہو رہا ہے، جس پہ آپ سبز ٹہنیاں لگا رہے ہیں اس کو تو عذاب ہو رہا تھا۔ اور بدریہ وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ کو کیا خبر کہ عذاب شروع ہوا یا سزا یا ثواب شروع ہو گیا؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کہ وہ جب گھری رہے گی، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ ان کا عذاب ٹال دے گی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے ہے۔ آپ یہ لگا رہے ہیں، آپ کو اس کا حکم کس نے دیا؟ کیا یہ صحابہ نے اس عمل کو آگے جاری رکھا؟ تو پھر تو لائیے دلیل، ہم بھی ماننے کے لیے تیار، اگر نہیں تو پھر یہ خاص اسی جگہ کے لیے تھا۔ غیبت کرنا بھی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے برزخی زندگی میں عذاب ہوتا ہے انسان کو۔ غیبت ہے کیا؟ پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا، کسی کی بری بات کو نقل کرنا، جس سے مقصد یہ ہو کہ اس کی ذات مجروح ہو جائے۔ میں تو منہ تے کہنے بھی تیار ہوں، لیکن ویسے تھانوں دس رہا کہ بندہ بڑا ہی گندا ہے۔ آپ کے منہ پہ کہنے سے کیا ہوگا؟ اگر کسی بھائی میں کوئی خرابی ہے تو مومن کا آئینہ ہے، اس کو پیار سے جا کے سمجھا دو، اس کو محبت سے سمجھا دو۔ آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے اور پورے پنڈ میں آگ لگا رہے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ آپ میں خیر ہوتی تو اپنے بھائی کو سمجھا لیتے۔ کسی کی برائی، کسی کی بری عادت، کسی کی بری بات، کسی کا برا فعل لوگوں کے اندر اس لیے اچھالنا کہ اس کی ذات گندی ہو، اس کی بے عزتی ہو، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا سن لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم۔ جب مجھے معراج کرایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے سخت دھات کے ناخن، اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے نوچ رہے تھے، چہرے سے بھی گوشت اتار رہے تھے، سینے سے بھی گوشت اتار رہے، چھیل رہے تھے اپنے آپ کو۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟
جواب سنیے اللہ کے فرشتے کا، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ غیبت کرنا گوشت کھانا ہے، اور یہ لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے تھے، ان کی عزت اچھالتے تھے، ان کی پگڑی اچھالتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے چوری کر لینا، یہ بھی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے برزخ میں عذاب ہوتا ہے، اور یہ گناہ شدید ہے۔ اللہ مالک اس سے انسانوں کو کیسے ڈراتا ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 161 سنیے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی خیانت کرے گا، اس نے جو خیانت کی ہوگی وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی سدا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کھا پی لیں، دبا لیں، پچا لیں، دند وٹ جائیں، داڑ تلے آیا نا چنگے نک دے لیکے کڑا ہوئے دے، انہوں ایویں نہیں پیسے دینے، انہوں 5 سال ذلیل کر کے پھر دینے۔ 5 سال ذلیل کرتے کرتے آپ مر گئے، ذلیل خود نہیں ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ تو 1000 1500 2000 پہ صبر کر جائے، لیکن آپ کیسے صبر کرو گے؟ یہ جو خیانت کریں گے اس دنیا میں قیامت کے دن لے کر آئیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4234 سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، ہم نے جب خیبر فتح کیا تو خیبر کی فتح پہ مال غنیمت سونے چاندی کی صورت میں نہیں ملا، بلکہ بھیڑ بکری اونٹ گائے سامان ملا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم واپس آ رہے، وادی قرا میں ہم پہنچے، ایک غلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مدعم نامی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے اوپر سے پالان اتار رہا تھا کہ ایک اندھا تیر سنسناتا ہوا آیا، اس غلام کو لگا اور یہ زمین پہ گر گئے، اس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ صحابہ کہنے لگے، لوگ کہنے لگے، ہنی اللہ الجنہ، ہنی اللہ الشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خیبر کے مال غنیمت میں سے اس نے ایک چادر، جو مال ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اٹھا لی تھی، وہ چادر آگ بن کے اس کے اوپر بھڑک چکی ہے۔ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ اس کو شہادت مبارک ہو۔ یہ کون ہے؟ خادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میدان جہاد میں ہے، اور سنسناتا ہوا ایک اندھا تیر آ کے لگتا ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ شہادت یقینی ہے یا نہیں ہے عقل کے مطابق؟ یہ تو میرے پیارے حبیب پہ وحی آ گئی، وگرنہ تو شہادت یقینی ہے، نبی کا خادم، اور آپ کہہ رہے ہیں شہادت؟ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی، اور آج شہادت ہمارے ملکوں میں تھوک کے حساب سے ملتی ہے، کوئی بدکاری کرتی ہوئی ماری جائے تو وہ بھی شہید بن جاتی ہے، کوئی بے حیائی کرتی ہوئی ننگی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہوئی مر جائے وہ بھی شہید ہو گئی، کوئی الیکشن کے لیے لڑتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہو گیا، شہید جمہوریت کا خطاب مل جاتا ہے اس کو، کوئی کسی بھی چکر میں مارا جائے وہ شہید۔ یہاں نبی کا خادم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کہہ رہے ہیں شہادت مبارک ہو، آپ کہہ رہے ہیں شہادت، اس کے اوپر تو وہ چادر آگ بن کے بھڑک چکی ہے۔ کیا معنی؟ لفظ شہید، شہادت، کنفرم کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ شہید ہو گیا، یہ اللہ کی وحی سے ہی خبر مل سکتی ہے، وگرنہ اس کی خبر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے، اللہ اس کی موت کو شہید والی موت بنائے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، دعا دی جا سکتی ہے، لیکن کنفرم شہید یہ ٹھپا نہیں کسی پہ لگایا جا سکتا۔
وہاں پر ایک شخص اور بھی تھا جس کے ہاتھ میں 1 یا 2 تسمے تھے. وہ اٹھا کر لا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میں نے غنیمت کے مال میں سے اٹھا لیے تھے, تقسیم ہونے سے پہلے ہی ایک حقیر سی چیز سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا ہوگا, میں نے رکھ لیے. هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك او شراكان من نار. یہ 1 یا 2 تسمے تو اب آگ کے تسمے ہیں. یہ ہے خیانت کی سزا. تو یہ وہ بد اعمال ہیں جن کے کرنے والے کو برزخ کی زندگی میں ہی, قبر کے اندر ہی اس کے عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجئے. کسی پہ لفظ شہید کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے ایمان کو چیک کیجئے, اس کے عقیدے کو چیک کیجئے. کسی نے انسانیت کی جتنی مرضی خدمت کی ہو, اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے لفظ شہید استعمال نہیں ہو سکتا. اور مومن بھی اگر اللہ کے راستے میں مارا جائے تو دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کی موت کو شہادت کی موت بنائے, اللہ ان کو شہداء میں شامل فرمائے. ایمان بنیاد ہے, عقیدہ بنیاد ہے, توحید بنیاد ہے. اس کے بعد پھر دعا ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے. قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے مولا, تیری رحمت تیرے غضب پہ بھاری ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہماری دنیا کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں جنت کے اندر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.